السلام علیکم۔ ضمن ناول از قلم طوبہ میں قسط نمبر 4۔ ماضی۔ آپ تالیہ جو ایک بک سٹور سے کتابیں خریدنے آئی تھی ایک شخص کے اندر داخل ہونے پر بولی، تالیہ آپ یہاں کیسے؟ وہ شخص جو تالیہ کی آواز پر متوجہ ہوا تو وہ اسے ناسمجھی میں دیکھنے لگا۔ تالیہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور پہچانتا بھی کیسے؟ تالیہ کا لباس اس قدر آخری ملاقات سے مختلف تھا کہ فاتح بھی اسے پہچان نہ سکا تھا۔ وہ شخص تالیہ کی بات پر کچھ سوچنے لگا اور پھر تالیہ کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، معذرت چاہتا ہوں، پہچاننے میں کچھ دیر ہو گئی۔ آپ کافی مختلف لگ رہی ہیں، اس لیے پہچان نہیں سکا۔ تالیہ فاتح کی بات پر مسکرائی اور بولی، تالیہ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، 3 مہینے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے اور وہ بھی مجھ میں کچھ تبدیلی کے بعد۔ میں سمجھ سکتی ہوں کافی کچھ بدل گیا ہے مجھ میں آپ کے باعث۔ فاتح انشاءاللہ آپ کی یہ تبدیلی آپ کے لیے کارساز ثابت ہوگی۔ تالیہ میں ویسے آپ کا پتہ کرنے گئی تھی وہاں، مگر آپ کے بارے میں کچھ نہ جاننے کی وجہ سے کچھ جان نہ سکی۔ فاتح تالیہ کی بات پر کچھ خاموش ہوا تو پھر بولا، فاتح بس زندگی جس طرف لے جائے وہاں چل پڑتے ہیں۔ جہاں تقدیر نے چلنا لکھا ہے وہاں انسان کی موجودگی لازم ہوتی ہے، پھر وہ کوئی بھی جگہ کیوں نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فاتح ویسے آپ یہاں یروشلم میں کیسے؟ بس تقدیر نے یہ ملاقات یہاں لکھی تھی، پھر جہاں تقدیر نے چلنا لکھا ہو وہاں انسان کی موجودگی لازم ہو جاتی ہے۔ فاتح تالیہ کی بات پر واضح مسکرایا جو اس کے لفظوں کو استعمال کرتی اپنے جواب کو مکمل کر چکی تھی۔ ویسے کافی کی آفر میں آپ سے کر سکتی ہوں اگر آپ برا نہ مانیں تو۔ فاتح جو تالیہ کی بات کو سنتا مسکرایا اور پھر بولا، فاتح ویسے مجھے کچھ کام ہے، کافی نہیں پر ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں۔ تالیہ چلیں کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح، امید ہے کہ تقدیر نے پھر کہیں ملاقات لکھی ہی ہو۔ فاتح تقدیر کے کھیل تقدیر ہی جانتا ہے، ہم حق نشین لوگ ہیں۔ یہ کہتے اس آدمی نے دروازے کو باہر کی طرف کھولا اور پھر دونوں دکان سے باہر چلنا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد تالیہ نے بات کا آغاز کرتی بولی، تالیہ آخری ملاقات میں میرے پوچھنے پر بھی آپ نے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ فاتح تالیہ کی بات کا جواب دیتا بولا، فاتح نام تو انسان کی شناخت کا ذریعہ ہے، آپ میرے نام کو جاننے کی اتنی خواہش مند کیوں ہیں؟ تالیہ اس شخص کی بات پر مسکرائی اور پھر بولی، دراصل آپ نے اپنا نام نہیں بتایا تھا تو آپ کی شناخت کا ذریعہ بھی میرے پاس موجود نہیں تھا، اب شناخت نہیں تھی تو ڈھونڈنے کا ذریعہ بھی نہیں تھا۔ فاتح تالیہ کی بات کا جواب دیتا بولا، میرا نام فاتح ہے۔ ویسے تالیہ ویسے اگر برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ فاتح جی کہیں۔ تالیہ پتہ نہیں، پر جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو مجھے لگا آپ کا نام صالح ہوگا۔ فاتح آپ کو ایسا کیوں لگا؟ تالیہ کیونکہ آپ جواب اتنے صالح طریقے سے دیتے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ انسان کا برتاؤ اس کے نام کی عکاسی کرتا ہے۔ بعد میں آپ کے نام نہ ہونے کی وجہ سے مجھے آپ کو صالح حیدر کا نام دینا پڑا۔ فاتح صالح حیدر بہت خوبصورت نام ہے۔ تالیہ جانتے ہیں میں نے یہ نام کہاں پڑھا تھا؟ فاتح کہاں؟ تالیہ بائبل میں مسنجر صالح کا ذکر بہت خوبصورتی سے ہوا ہے، وہ خداوند کی طرف سے بھیجے گئے ایک مسنجر تھے۔ فاتح تو آپ نے اس لیے میرا نام صالح رکھا؟ تالیہ ہاں شاید، مگر آپ کی شخصیت کو دیکھ کر معلوم نہیں میرے ذہن میں یہی ایک نام کیوں ابھرا۔ میں نہیں جانتی کہ یہی نام آپ کی شخصیت کو دیکھ کر میرے لبوں پر کیوں آیا، جبکہ اس نام کا مطلب بھی مجھے معلوم نہیں۔ فاتح آپ کو معلوم ہے کہ ہر نام کی خوبصورتی خوبصورت سیرت اور کردار کے نمایاں عناصر پر مشتمل ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کچھ لفظ زبان کی بجائے دل سے نکل آتے ہیں جن کے معنی سے ہم ناآشنا ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہ لفظ زبان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ تالیہ ویسے یہ بات میں پہلی بار سن رہی ہوں کہ ناآشنا لفظوں میں گرا انسان بھی وہ لفظ ادا کر لیتا ہے جس کے بارے میں وہ اسے علم ہی نہ ہو، مگر پھر بھی آپ کی شخصیت کو دیکھ کر میری زبان سے لفظ صالح حیدر نکلتا ہے۔ فاتح آپ جانتی ہیں کہ حیدر کا کیا مطلب ہے؟ تالیہ نہیں میں نہیں جانتی۔ فاتح حیدر لفظ حضرت علی کا لقب ہے جس کے معنی شیر کے ہیں۔ تالیہ ان کا ذکر میں نے بائبل میں کبھی نہیں پڑھا، یہ کون ہے؟ کیا آپ کی کتاب میں یہ کوئی مسنجر ہیں؟ فاتح نہیں، یہ نبی نہیں بلکہ شیر خدا ہیں۔ حضرت علی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ یہ کہتے ہوئے فاتح نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تو اسے دیکھتے ہوئے تالیہ نے بھی اپنے سینے پر عقیدت سے ہاتھ رکھ لیا۔ فاتح حیدر کا مطلب اللہ کا شیر ہوتا ہے۔
مسلمانوں کی تاریخ میں بے شمار جنگیں لڑی گئیں، جن جنگوں میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے خود شرکت کی، ان کو ہم غزوہ کہتے ہیں اور ان کی کل تعداد 27 ہے۔ تالیہ بہت غور سے فاتح کی بات کو سن رہی تھی اور پھر فاتح اپنی بات کو آگے بڑھاتا بولا، فاتح اور غزوہ خیبر ان میں سے ایک غزوہ ہے۔ تالیہ: تو کیا پھر اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی یا نہیں؟ فاتح: جی مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ یہ واحد وہ غزوہ تھی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا اس بشارت سے دیا کہ یہ جھنڈا کل میں اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے روز وہ جھنڈا حضرت علی کو دیا۔ تالیہ: پھر کیا ہوا؟ فاتح: غزوہ خیبر میں حضرت علی جب میدان کی طرف بڑھے تو دوسری طرف سے یہودی کا ایک سردار مرہب بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ پڑھتا ہوا نکلا: خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، سطح پوش، بہادر اور تجربہ کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ مجھ میں بھڑکتی ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس متکبرانہ بات کا جواب یہ دیا کہ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا، اور پھر آپ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور جھپٹ کر ایک بار میں اس یہودی مرہب سردار کا کام تمام کر دیا۔ تالیہ: ان کا ذکر آپ اتنی محبت سے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی نبی بھی نہیں ہے، ایسا کیوں؟ جنگیں تو بہت سے بہادر سپاہیوں کی بے مثال بہادری کے جوہر سے بڑی نظر آتی ہیں، تو پھر ان کے ذکر پر آپ کے چہرے پر اس قدر محبت کیوں؟ فاتح: اس کی وجہ میرے نبی کی حضرت علی سے محبت ہے، جن سے رب اور اللہ کے رسول محبت کریں، ان سے محبت کرنا تو پھر لازم ہے۔ حضرت علی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں، یعنی میرے بھی۔ ایک جگہ ترمذی اور حاکم نے بریدہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے یہ بھی خبر دی ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ، ہمیں ان کے نام بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک علی ہیں۔ تالیہ: تو آپ کے میسنجر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ بھی محبت کرتے ہیں؟ تالیہ محمد کے نام پر سینے پر ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ فاتح: آپ جانتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے: اے علی، تم مجھ سے اس درجے میں ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھا۔ تالیہ: مسنجر موسیٰ اور مسنجر ہارون کے بارے میں نے پڑھا۔ فاتح: صالح حیدر ایک خوبصورت نام ہے، اور کسی غیر مسلم کے دل سے ایسا نام نکلنا ایک خوبصورت نشانی ہے۔ تالیہ: میں یہ تو نہیں جانتی کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، مگر آپ جیسے پیروکاروں کے چہرے پر اپنے مذہب کی بہت رونق نظر آتی ہے، بہت سکون کے ساتھ۔ ایسا سکون دیکھنے کو نہیں ملتا۔ فاتح: یہ میرے رب کی عنایت ہے۔ تالیہ: چلیں، اس ملاقات میں مجھے آپ کا نام تو پتہ چلا۔ ویسے آپ نے حیدر کا مطلب تو واضح کر دیا ہے، مگر آپ نے اپنے نام کا مطلب نہیں بتایا۔ فاتح: ویسے اتفاقاً میرا نام بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے باقی لقبوں میں سے ایک ہے۔ فتح خیبر کا واقعہ سنانے کا مقصد یہی تھا کہ وہاں آپ نے اپنے حیدر کے لقب کو واضح کیا تھا، اور اس غزوہ میں فتح کے باعث آپ کو فاتح خیبر کا لقب دیا، یعنی خیبر کا فاتح۔ تالیہ کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی کیوں واضح ہوئی تھی، اور پھر چہرے پر مسکراہٹ کا بسیرا ہوا تھا۔ فاتح: ویسے آپ کی تلاش کہاں تک پہنچی؟ فاتح تالیہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تالیہ: تلاش کا تو پتہ نہیں، مگر لگتا ہے کہ میں پہلی وہ شخص ہوں جس کے پاس خداوند نے منزل کو خود پہنچا دیا ہے۔ فاتح: تو اگر منزل آپ تک خود پہنچ سکتی ہے تو آپ کس انتظار میں ہیں؟ تالیہ: آپ سے ملاقات کے انتظار میں تھی۔ فاتح: مجھ سے؟ تالیہ: آپ سے آخری ملاقات کے بعد میں دوسری ملاقات کے انتظار میں تھی۔ کچھ سوال تھے جو میں چاہتی تھی کہ آپ ان کے جواب دیں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کے دل میں اپنے میسنجر کے لیے اتنی زیادہ محبت اتنی شدت کے ساتھ کیسے ابھرتی ہے۔ پھر میں نے ایک دن قرآن کھولا۔ جانتے ہیں کہ میں قرآن کو کھولتے ہی بے بسی سے رونے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے رونے کا سبب کیا ہے، میری ان آنکھوں سے گرتے آنسو کیوں اس قدر بے اختیاری سے نمودار ہو رہے ہیں، اور میں اس قدر رونے کے باعث وہ کتاب پڑھ نہ سکی اور پھر اسے بند کر گئی۔ مجھے میرے جسم میں طاقت ختم ہوتی نظر آئی۔ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کتاب کو دوبارہ کھول کر پڑھنے کی کوشش کر سکوں۔
میں نہیں جانتی تھی کہ میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں یا مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہر سوال کا جواب مجھے اس کتاب میں ملے گا، مگر میں تو اس کتاب کے کھلنے سے پہلے ہی اس قدر بے قرار ہو گئی۔ اب میں اپنی اس بے قرار کیفیت کا جواب کہاں سے مانگتی؟ میں یہ تو نہیں جانتی کہ قرآن میں کیا ہے سوائے اس کے کہ جس نے بائبل کو مسنجر موسیٰ پر نازل فرمایا اسی نے قرآن کو مسلمایا۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کو کیوں ڈھونڈنے گئی تھی؟ فاتح: نہیں۔ تالیہ: 1 مہینے کے بعد میں آپ کا وہیں پتہ کرنے گئی مگر آپ نہ ملے۔ پھر میں نے قرآن کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کی۔ قرآن کی دوسری سورت بقرہ کے 4 صفحے پڑھنے میں مجھے 1 مہینہ لگ گیا۔ ان باتوں کو سمجھنے ان کے باعث مجھ میں بے قراری شدت اختیار کر گئی۔ میں چاہتی تھی کہ قرآن کو ایک دفعہ پورا پڑھ لوں، مگر سورت بقرہ کی کچھ آیات کے بعد ہی معلوم ہوا کہ خداوند جن کو ہدایت نہیں دیتا ان کو گونگا، اندھا اور بہرا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد میں قرآن کو آگے سے پڑھ نہ سکی۔ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی مگر آپ سے بھی نہ ہو سکی۔ 1 پورا مہینہ میں ٹھیک سے سو نہ سکی، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا میں نے ایمان نہ لا کر گمراہی خرید لی یا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو رب کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ 15 دن کے بعد جب میں نے اس کتاب کو دوبارہ کھولا تو میں نے خوشخبری پڑھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ میں نے جنت کا منظر پڑھا، باغ، نہریں، پھل، سب کا ذکر قرآن میں بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا۔ اور پھر میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ مجھے یقین تھا کہ آپ سے ملاقات میری ضرور ہوگی، اور دیکھیں آج خداوند نے آپ سے میری ملاقات کروا دی۔ فاتح: آپ مجھ سے ملاقات کی اس قدر خواہش مند کیوں تھیں؟ تالیہ: میں چاہتی تھی کہ میری زندگی کو راہ راست پر لانے والا صالح میری زندگی میں اسلام کا چراغ جلائے۔ میں اپنے لباس کو تو مکمل تبدیل کر چکی ہوں مگر میرا دل ابھی آپ کے دل کی طرح دین کی محبت سے نہیں بڑھا۔ یہ جو سکون آپ کے چہرے پر ایک چراغ کی طرح دکھتا ہے، یہ چراغ میرے پاس اب تک موجود نہیں ہے۔ میرے دل میں اس قدر بے قراری ہے کہ جی چاہتا ہے کہ زاروں زار رو کر اپنے دل کو ہلکا کر لوں۔ یہ احساس آنکھوں میں نبی کا باعث بن جاتا ہے، جسم میں سے حرارت نکلتی ہے۔ یہ احساس بند آنکھوں سے نیند کے چراغ کو چھین چکا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ آپ مجھے اپنے دین کی دعوت دیں اور مجھے مسلمان کر کے اپنے دین میں شامل ہونے کی خوشخبری سنائیں۔ کیا آپ کے مذہب میں مجھ جیسے لوگوں کی شمولیت جائز ہے جو 25 سال تک گمراہی کا راستہ اختیار کر کے گونگے، اندھے اور بہرے بنے رہیں؟ تالیہ اپنی بات کو کہتے شدت سے رونے لگی۔ فاتح: دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور یہ دین ہر انسان کو اپنے رب کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ کوئی غرض نہیں کہ آپ کون تھے یا کن گناہوں سے خود کو پریدہ کر چکے ہیں۔ میرے نبی کا دین ہر کسی کے لیے کھلا ہے، اور حق کی بات یہ ہے کہ حق کی راہ ایک ہے اور حق کی راہوں سے ملنے والے حق کے بندے ہوتے ہیں۔ وہ اندھے، گونگے اور بہرے نہیں ہوتے جو حق کی راہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ اپنی تلاش میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو اپنے دین اور اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ کیا آپ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں شمولیت کرتے ہوئے اپنے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنا چاہتی ہیں؟ تالیہ روتے چہرے کے ساتھ اپنے سر کو ہاں میں ہلانے لگی۔ فاتح: کیا آپ اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ تالیہ کے آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دل میں دین اسلام کے چراغ کو روشن کرنے کی صورت کو واضح کر رہے تھے، اور پھر فاتح کی بات پر وہ روتے چہرے کے ساتھ ہاں میں سر ہلا گئی۔ اور پھر فاتح نے اس لڑکی کو جو اس کے سامنے روتے چہرے کے ساتھ کلمہ پڑھنے کو بے قرار تھی، فاتح بولا: فاتح: میں جو پڑھوں آپ میرے پیچھے دل سے یہ کلمات پڑھیے گا۔ جن لفظوں کو میں پڑھوں آپ ان کو ادا کرتے ہوئے اپنے دل میں اسلام کے چراغ کی شمع کو جلتے محسوس کریے گا۔ اور پھر تالیہ اپنے ڈھکے ہوئے سر کو ٹھیک کرتی بولی: میں دل سے ان کلمات کی ادائیگی کروں گی۔ آپ مجھے وہ الفاظ پڑھائیں جو میرے اس بے قرار دل کو سکون پہنچا دیں۔ فاتح: تو پڑھیں آپ میرے ساتھ اللہ کے کلام کو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ فاتح: لا الہ۔ تالیہ کو لگا جیسے اس کے جسم سے طاقت ختم ہو گئی ہو۔ اس کی زبان نے کانپتے ہوئے کلمے کی پہلے 2 کلمات روتے ہوئے ادا کیے۔ تالیہ: لا الہ۔ فاتح اس لڑکی کے آنکھوں میں موجود آنسو کی کثرت کو دیکھتے ہوئے بولا: فاتح: الا اللہ۔ اگلے 2 کلماتی الفاظ نے اس کے آنسوؤں میں اور شدت پیدا کر دی، اور پھر ان لفظوں کو دہراتے ہوئے بولی: تالیہ: الا اللہ،
فاتح محمد فاتح نے محمد کے لفظ پر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا جو فاتح کو دیکھتے ہوئے اپنے سینے پر روتے ہوئے ہاتھ رکھتی بولی، تالیہ محمد۔ اور پھر فاتح نے کلمے کے آخری کلماتی الفاظ کو ادا کیا جو تالیہ کے چہرے پر سکون کی ایک جھلک دکھا گئی، فاتح رسول اللہ۔ اور پھر تالیہ نے نئے دن کی راہ کو چنتے ہوئے وہ آخری کلمات بکثرت روتے ہوئے ادا کیے جہاں آس پاس کے لوگ اس کے روتے چہرے کو دیکھ کر حیرانگی سے گزر رہے تھے، تالیہ رسول اللہ۔ اسے لگا ابھی اسے اور کچھ بھی پڑھنا ہوگا جو اس کو اس دین میں شمولیت کی اجازت دے سکے، اور پھر فاتح اس کے چہرے کو مسکراہٹ میں بدلتے ہوئے بولا، حق کے دین کو پا لینے پر مبارکباد ہو۔ اللہ پاک آپ کے دل کو سکون اور حق کی راہ پر گامزن رہنے کی طاقت عطا فرمائے۔ تالیہ وہ الفاظ کسی جنگ کے فتح ہونے کے اعلان کی طرح سن کر روتے ہوئے مسکرانے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کے بے قرار قلب کو کسی روشن قلب سے تبدیل کر دیا ہو، اور اس کی روح جو اس میں 25 سال سے موجود تھی اسے کسی نے چھین کر ایک نئی روح میں بدل دیا ہو۔ وہ رونے لگی تو فاتح مسکرا دیا اور بولا، فاتح، اور آپ جانتی ہیں کہ خدا اپنے پسندیدہ بندوں کو گمراہ نہیں رہنے دیتا، وہ جسے چاہے راہ حق عطا کرتا ہے اور جسے چاہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ تالیہ کی وہ کیفیت اس پر حاوی ہو گئی تھی جو اس کے آنسوؤں کو رکنے نہیں دے رہی تھی۔ کہیں اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی تو کہیں اس کی آنکھوں میں لاتعداد آنسو۔ گھر میں کسی مرد ملازم کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی نے گھر میں قدم بھی رکھا تو کہہ دینا کہ زندگی بھر موت کی چھاپ وہ خود لگائے گی۔ گھر سے باہر پہلے گیٹ تک سبھی عورتوں کی سیکیورٹی پر کھڑا کرو۔ میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، مجھے ایک بھی آدمی اگر گھر میں یا گھر سے باہر دکھا تو میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروں گا، مگر اس سے پہلے تمہاری گردن اتاروں گا۔ جی باؤ، میں سمجھ گیا ہوں۔ جمشید کو ایک کے بعد ایک دھچکا لگ رہا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ زبان کو اندر رکھنا ہی فی الحال سمجھداری ہے۔ جتنے بھی مرد ملازمین ہیں انہیں پہلے گیٹ پر تعینات کرو، اور گھر کے اندرونی حصے کی سیکیورٹی پر جتنے بھی کیمروں پر سیکیورٹی روم میں کنیکشن ہیں انہیں وہاں سے ختم کر کے الگ ایک روم میں شفٹ کرو، اور وہاں سیکیورٹی چیکنگ کے لیے عورتوں کو بٹھاؤ۔ گھر میں صرف تمہیں آنے کی اجازت ہے، مگر اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھنا، کسی عورت کی طرف اٹھنی نہیں چاہیے، سمجھ گئے ہو؟ جی باؤ، میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جمشید دل میں بولا، ایسا کہیں کہ بی بی جی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا، اور پھر وہ دل ہی دل میں اسکندر کی حرکت پر مسکرایا۔ چلو جاؤ یہاں سے، آپ ڈاکٹر کو گھر تک پہنچاؤ اور جلدی اسٹاف کا انتظام کرو۔ جی باؤ کہتا وہ ڈاکٹر کی طرف بڑھا جو نیچے ہی اتر رہی تھی۔ دوسری طرف جمشید ڈاکٹر کو راستہ دکھاتے ہوئے بولی، جمشید اس طرف۔ اچانک سکندر کو کچھ یاد آیا تو فوراً سے ڈاکٹر سے بولا، نرسز کو یہی رہنے دیں دیکھ بھال کے لیے۔ ڈاکٹر سکندر کی بات پر متوجہ ہوتے ہوئے بولی، پر سر آپ کی وائف اب بہتر ہیں، انہیں بس آرام کی ضرورت ہے، باقی اتنی دیکھ بھال آپ بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں کھڑا جمشید جو کچھ سن چکا تھا اسے لگا کہ اب یہ ڈاکٹر کام سے جانے والی ہے۔ بھاؤ کے غضب کو دیکھنے کے لیے جب اس نے رخ بدلا تو دوبارہ سے ایک نیا دھچکا اسے لگا۔ شاید آج اس کو ایک کے بعد ایک دھچکا لگنے والا دن تھا۔ وہ کتنی ہی دفعہ حیرانگی کے سمندر میں جا گرا تھا۔ سکندر کے چہرے پر وائف لو پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے وہ بہت مہارت سے بھی جمشید سے چھپا نہیں سکا تھا۔ اس سے پہلے کہ سکندر کچھ بولتا جمشید بول اٹھا، ڈاکٹر آپ انہیں یہی رہنے دیں، مزید سوال نہ کریں۔ جبکہ ڈاکٹر تو جمشید کی بات پر حیران ہوئی کہ اس نے تو کوئی سوال کیا ہی نہیں تھا۔ سکندر ابھی تک لفظ وائف پر مسکرا رہا تھا۔ جمشید وہاں نرسز کو اوپر جانے کا حکم دے کر وہاں سے ڈاکٹر کو راستہ دکھاتے چلا گیا، کیونکہ اب اس میں مزید کسی نئے دھچکے کو سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ سکندر مسکراتا وہاں سے اوپر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ جمشید فقط اللہ اللہ ہی کرتا وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اس کی ہمت اب جواب دے گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ بھاؤ کو ہوا کیا ہے۔ بھاؤ تو لڑکیوں کے نام سے چڑ جاتے تھے، اور وائف کے نام پر ان کے چہرے کی چمک جمشید کا دماغ تک بند کر چکی تھی۔ نہ جانے جمشید کو ابھی اور کیا کیا دیکھنا تھا جو اس کی ہمت کو لاجواب کرنے والا تھا۔
یہ کس قسم کا انسان ہے؟ ایک بھی ثبوت نہیں۔ ہم کیا بے وقوف ہیں؟ سب جانتے ہیں مگر اس سے ڈر کر بیٹھے ہیں۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسا سسٹم ہے۔ پولیس اپنا کام نہیں کر سکتی، کام کرو تو اوپر سے آرڈر آ جاتے ہیں۔ حرام خوروں کی بیڑیوں میں پھنسا یہ سسٹم کسی کام کا نہیں ہے۔ سلار پولیس اسٹیشن میں کھڑا چلا رہا تھا، جو پچھلے 2 مہینے سے سکندر کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلار: ایک بھی ایسا نہیں جو اس نے منہ کھولا ہو۔ قتل ہوتا ہے، قاتل کو سب جانتے ہیں، مگر قتل ہوتے ساتھ ہی ایسے ثبوت برآمد ہوتے ہیں کہ اس کا رخ سکندر باؤ سے ہٹ جاتا ہے۔ کیا میں نہیں جانتا یہ ثبوت جو بظاہر صرف سکندر کو باعزت بری کرتے ہیں یہ وہاں پلاٹ کیے جاتے ہیں؟ خضر: سر آپ ایسے مایوس نہ ہوں، مجرم کتنا ہی چلاک کیوں نہ ہو ایک غلطی ضرور کرتا۔ پاس کھڑا ہیزر سلار کو ہمت دیتا بولا: سلار بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، گیدڑ کتنا ہی چلاک کیوں نہ ہو شیر سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور میں کسی قیمت پر اسے نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا کو جاننا ہوگا کہ وہ کیسا وحشی انسان ہے۔ ہیزر: سر وہ بگیسٹ کرمنل ہے پاکستان کا، کوئی اس سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ گورنمنٹ جو بظاہر یہ دکھاتی ہے کہ وہ اپنا فنڈ خود اکٹھا کرتی ہے، در حقیقت سننے میں آیا ہے کہ حکومت بھی اس کے ہی فنڈ پر چلتی ہے۔ ایسے میں ہم اس کے خلاف کیسے لڑیں گے؟ سلار: اللہ کی مدد سے میں ان سب لوگوں کو انصاف دلاؤں گا جو اس ایک انسان کی وجہ سے سسکتے ہوئے مرے ہیں۔ برائی کتنی ہی کیوں طاقتور کیوں نہ ہو، اچھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تاریخ میں مات ہمیشہ برائی کو ملی ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ جان وطن کی ہے۔ محافظوں کا راستہ اللہ دکھاتا ہے، اور یقین کی طاقت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہیزر: بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ سلار: ہمیں ہر چیز دوبارہ سے شروع کرنی ہوگی۔ سکندر کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے اس کا تعلق ہے، ہر بات۔ اس کی کمزوری ہماری طاقت ہے، اور جو ہماری طاقت ہوگی وہ اس کی موت ہوگی۔ ہیزر: سر آج سے 6 سال پہلے ایک کیس ہوا تھا، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کے قتل کا۔ گواہوں کے نہ ہونے کی وجہ سے سکندر اس کیس سے بھی باعزت بری ہو گیا تھا۔ سلار: تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، وہ کرتا ہی یہی ہے۔ یہاں موجود ایک فائل بھی ایسی نہیں کہ جس میں سکندر مجرم ثابت ہوا ہو۔ یا تو انہیں ایکسیڈنٹ کا نام دیا جاتا ہے یا پھر سوسائڈ کیس کا، یا کیسز پر مٹی دھول لگ لگ کر مظلوموں نے خود کیس بند کر دیا ہے۔ ابھی تو وہ کیسز بھی ہیں جنہیں اس نامی گرامی کمینے کی کمینیت کی وجہ سے دائر نہیں کیا گیا۔ ہزر: سر تشویش کی بات یہ ہے کہ اس کیس میں جس لڑکی اور لڑکے کا قتل ہوا وہ لڑکی سکندر کی بہن تھی اور لڑکا سکندر کا سب سے قریبی دوست تھا۔ سلار: کیا مطلب؟ ہزر: سر کہا جاتا ہے سکندر نے اپنی بہن اور اپنے دوست کو خود قتل کیا تھا۔ کیس تو گواہوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا، مگر لوگوں کا کہنا تھا کہ سکندر نے خود دونوں کو قتل کیا ہے۔ کچھ تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ سکندر اپنی جان سے پیاری بہن کو قتل کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں اپنی بہن سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جس بہن سے وہ اتنی محبت کرتا تھا وہ اس بہن کے قاتلوں کو کیوں نہیں ڈھونڈ سکا، اگر اس نے خود قتل نہیں کیا تو۔ اور اسی وجہ سے سکندر شک کے گھیرے میں آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر کی وحشت اس کی بہن کی موت کے بعد حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کیوں مارا اپنی بہن اور دوست کو۔ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سکندر ان کا قاتل ہے، اور جو نہیں رکھتے ان کا کہنا ہے کہ سکندر اپنی بہن کی موت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے ہر ایک کو اپنے غضب کا نشانہ بنا رہا ہے، اپنے ہر دشمن کو۔ مگر اس پر بھی بہت سو کا یہ سوال ہے کہ جن قتلوں پر سکندر باؤ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں ان میں بہت سو کو تو سکندر جانتا بھی نہیں۔ جیسے یہ پچھلے سال جو بزنس مین معز صدیقی کا قتل ہوا، اس کی فیملی کا کہنا ہے کہ سکندر سے تو ان کے بیٹے کی کبھی ملاقات ہوئی ہی نہیں۔ اسی طرح بہت سے کیسز اور بھی ہیں، ان پر پہلے نشانہ سکندر باؤ پر تنا گیا، مگر بعد میں یہ بات ثابت ہوئی کہ سکندر کا تو کبھی ان لوگوں سے کوئی واسطہ تھا ہی نہیں، نہ ہی ان لوگوں نے کبھی کوئی سکندر سے رابطہ کیا تھا۔ اب میرے خیال سے سر جو شخص اپنے ساتھ ہوئی غداری پر بھی نہیں چھوڑتا وہ کیسے اپنی بہن اور دوست کے قاتلوں کو ڈھونڈ نہ سکا ہو۔ سلار: تو تمہیں لگتا ہے کہ سکندر نے اس کا قتل کیا ہے؟ ہزر: پتہ نہیں سر، میں نے بہت سے لوگوں سے سکندر کی اپنی بہن سے محبت کے قصے سنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتا تھا، کسی کی جان لے بھی سکتا تھا اور اپنی دے بھی، مگر ایک دن اچانک اس کی بہن کی موت ہوئی اور 2 دن بعد کیس بھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید سکندر نے ان لوگوں کو خود سزا دے دی ہو، مگر کچھ کا کہنا ہے کہ سکندر چھپ کر کام نہیں کرتا، اسی لیے ہم جیسے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ سلام:
یہاں آنے سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ شخص کس شخصیت کا مالک ہے، مگر اس کے کارناموں کی وجہ سے بہت سے بچوں، عورتوں اور مردوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ سر، میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر کوئی کیوں اس کے لیے خود پر جرم لینے کے تیار ہو جاتا ہے، اور کیوں کوئی اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا۔ سلار: خوف خضر، خوف خوف ہے یہ خوف انسان کی عقل کو بند کر دیتا ہے۔ انسان خوف کی وجہ سے اپنے حواس کھو دیتا ہے۔ جس خوف کی بنا پر سکندر بھاؤ بنا پھرتا ہے، ایک دن میں اسی پر اس کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ اس کے لیے مجھے خود کو بھی قربان کرنا پڑا تو میں گریز نہیں کروں گا۔ سر، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور سکندر جیسی گندگی کو ہم اپنے ملک سے اکھاڑ کر ضرور باہر پھینکیں گے۔ اور پھر وہ دونوں وہاں موجود فائلوں کی انفارمیشن کو چیک کرنے لگے کہ شاید کچھ تو ہو جو انہیں سکندر کو پکڑنے میں مدد کر سکے۔ سارے دن کی تھکان لیے سلار کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وقت دیکھا تو اٹھ کر نماز کی نیت سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ آئینے کے آگے وہ کھڑا اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر کافی تھکن تھی، مگر اس کے چہرے کی خوبصورتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ یاد: سلار، اپنا دھیان رکھا کرو، دیکھو تمہارا چہرہ کتنا اترا ہوا ہے۔ مقابل میں بیٹھی وہ لڑکی بولی۔ سلار: کیوں، میں پیارا نہیں لگ رہا؟ لڑکی: میرے لیے تم دنیا میں سب سے خوبصورت ہو۔ سلار: اچھا، اور یہ مسکے لگانے کی وجہ کیا ہے؟ لڑکی: میں کیوں مسکے لگاؤں گی، میں تو تمہاری تعریف کر رہی ہوں۔ سلار: کیوں؟ لڑکی: کیونکہ جب تم تھک جاتے ہو تو تمہارے یہ بال آگے کو آ جاتے ہیں، جن کو ایسے دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ سلار: مگر یہ بال تو مجھے تنگ کرتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اچھے لگتے ہیں۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ کل جا کر یہ بال چھوٹے کروا لوں تاکہ کچھ تو پیارا لگوں۔ لڑکی: دیکھو سلار، اگر تم نے اپنے بالوں کے ساتھ کچھ بھی کیا تو میں خود تمہارے سارے بال کاٹ دوں گی اور کبھی بات بھی نہیں کروں گی۔ سلار: او، تو اب مجھے بات نہ کرنے پر دھمکایا جائے گا؟ لڑکی: ہاں بالکل، اب تم اپنی سب سے خوبصورت چیز کو نقصان پہنچاؤ گے تو میں ایسا ہی کروں گی۔ سلار: اچھا، تو پھر میں آج ہی جا کر کٹواتا ہوں تاکہ تم سے میری جان چھوٹے۔ لڑکی: ہاں ٹھیک ہے، جس دن مر جاؤں گی اس دن تمہارے ویسے ہی مجھ سے جان چھوٹ جائے گی، اور میں اللہ کو جا کر کہوں گی کہ تمہیں میری بہت یاد آئے، اور پھر تمہیں پتہ چلے کہ مجھ سے کیسے بات کرنی چاہیے تھی۔ سلار: تمہاری زبان کتنی چلتی ہے، کتنی دفعہ کہا ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرتے، پر مجال ہے کہ تم باز آ جاؤ۔ اچھا سوری، تم ناراض نہ ہو، میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ بہت معصومیت سے بولی۔ پر وعدہ کرو اپنی اس پیارے سے چہرے کو ہمیشہ پیارا ہی رکھو گے، ورنہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ حال: سلار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یادوں کا احساس بھی کتنا حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، پل میں جو چھن گیا ہوتا ہے اس کا احساس خود کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ لگتا ہی نہیں کہ انسان کچھ پل کے لیے یادوں کی دنیا میں چلا گیا ہے۔ پھر آئینے میں اپنے ہی عکس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا: تم جہاں بھی ہو میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ اس کے لیے زمین اور آسمان بھی ایک کرنا پڑا تو کرنے سے گریز نہیں کروں۔ 12 سال اس جدائی کے لیے کافی ہیں زمل، اب مزید نہیں۔ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا میری پیاری زمل۔ زمل کی آنکھوں میں ابھی بھی پردہ تھا جو اسے خوابوں کی دنیا کی طرف لے جا چکا تھا۔ ہر طرف ہڑبڑی تھی، کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماما، بابا، کہاں ہیں آپ؟ ہر طرف ہڑبڑی کا سما تھا۔ زمل کے پکارنے پر اچانک آس پاس اندھیرا چھا گیا۔ وہ وہاں تنہا رہ گئی۔ جس بھیڑ میں وہ خوفزدہ ہو رہی تھی، اچانک ماں اور باپ کو پکارنے پر وہ جگہ تاریک ہو گئی۔ خوف سے زمل کا وجود کانپنے لگا۔ کہاں تھی وہ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ماما، بابا، کہاں ہیں آپ؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچانک زمل کو لگا کہ کوئی چیز اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، نہیں بلکہ آس پاس کا اندھیرا کسی چیز کی طرف کھینچ رہا ہے، جیسے کسی نے کالی چادر کو چاروں اطراف سے کھینچ کر اتارا ہو، اور پھر ایک ہی پل میں وہ ساری جگہ روشنی سے بھر گئی۔ اس کے ارد گرد اوپر نیچے آگے پیچھے ہر جگہ صرف روشنی ہی روشنی تھی۔ آس پاس روشنی کے چراغ جلے تو زمل کا خوف مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ خود کا احساس ہوا تو دیکھا کہ اس کا لباس بھی سفید رنگ کا ہے، اور مکمل طور پر سفید رنگ کے لباس کو زیبتن لیے کھڑی ہے۔ اس کا سر بھی سفید رنگ کے اسکارف سے مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا۔ اچانک اسے ہاتھوں کی پکڑ میں کچھ محسوس ہوا تو وہ ہاتھوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب نہ جانے کہاں سے آ گئی۔
جبکہ وہ تو خالی ہاتھ تنہا کھڑی تھی۔ کتاب غلاف میں چھپی ہوئی تھی۔ دیکھنے کے لیے غلاف کو کھولا تو اسے اس کے اندر قرآن پاک ملا۔ قرآن اور مجید بہت خوبصورتی سے لال رنگ میں لکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لال رنگ کا قرآن تھا۔ قرآن کو دیکھتے ہی وہ اسے لبوں سے لگا گئی اور اشک بار آنکھوں سے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اپنے رب کو پکارنے لگی، اللہ 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 اللہ۔ اس کے ہر بار پکارنے پر بہت سے آنسو زمین بوس ہوئے تھے۔ ہر آنسو کے گرنے پر ایک پھول زمین پر اگا تھا جس سے وہ انجان تھی۔ وہ تو بس اپنے رب کی محبت پر شکر گزار تھی۔ سینے سے لگائے وہ اس قرآن کو خوبصورتی سے بار بار چومنے لگی۔ یہ تو اس کے رب کی محبت تھی جو اس کے رب نے اس کے دل میں ہولے سے ڈالی تھی۔ آنکھوں سے آنسو زمین پر گرتے رہے اور سامنے آنسوؤں سے ایک باغ تیار ہو گیا۔ زمل، کسی نے اسے پکارا تھا۔ زمل روتی آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھنے لگی تو اچانک خود کے پاس دو لوگوں کو کھڑا پاتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما، بابا دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ زمل اپنے ماں کے لمس کو محبت سے محسوس کر رہی تھی، جو اس کی ماں بہت محبت سے اس کے گال کو چھو کر اسے پیار کر رہی تھی۔ زمل، بابا کی جان میری گڑیا کیوں رو رہی ہو؟ باپ کی فکر مندی پر زمل آنکھوں کو صاف کرنے لگی جیسے بتا رہی ہو کہ میں ٹھیک ہوں۔ میری جان نے کھانا کھایا؟ ماں نے محبت سے پوچھا تو زمل روتے ہوئے نہ میں سر ہلانے لگی۔ چلو آؤ میرے ساتھ، یہ کہتی وہ آگے کو بڑھ گئی اور اس باغ میں داخل ہو کر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی جو ابھی کچھ دیر پہلے زمل کے آنسوؤں سے تیار ہو گیا تھا۔ زمل باپ کی انگلی پکڑے آگے کو بڑھنے لگی اور پھر اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ زمل کے بیٹھتے ہی تالیہ نے ایک پھل زمل کی طرف بڑھایا جسے زمل نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور پھر زمل اسے کھانے لگی۔ وہ پھل ذائقے میں تمام پھلوں سے زیادہ لذیذ اور میٹھا تھا۔ اس کے پہلے ہی حصے کو کھانے پر زمل کا پیٹ بھر گیا مگر وہ اسے پھر بھی کھانے لگی۔ اچانک وہ باپ کے سوال پر متوجہ ہوئی۔ فاتح، زمل یہ ہاتھ میں کیا پکڑا ہے؟ زمل، بابا یہ قرآن ہے، دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے۔ اور وہ دوبارہ سے رونے لگی۔ بابا اس کی خوبصورتی دیکھیں، یہ لال رنگ میں کتنا دلکش لگ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے میں نے 12 سال سے اسے نہیں چھوا، نہ ہی میں نے اسے اپنے قریب دیکھا۔ فاتح، زمل یہ تو تمہارے دل میں ہے، کیا تم نہیں جانتی کہ تم نے قرآن حفظ کیا ہے؟ زمل، جانتی ہوں پر میں نے اسے چھوا تو نہیں نا، دیکھیں آج 12 سال کے بعد یہ میرے ہاتھوں میں ہے۔ فاتح، زمل قرآن وہ کتاب ہے جسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا۔ اس کتاب کو ہم ہونٹوں سے چھوتے ہیں ہر اس وقت جب بھی ہم اس کا کوئی لفظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ قرآن دلوں میں رہتا ہے ان کی جو اس سے محبت کرتے ہیں، اور میری بیٹی تو بہت محبت کرتی ہے تو کیسے وہ اس کو نہیں چھوتی نہیں ہے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتی؟ زمل کے باپ نے اس سے سوال کیا۔ زمل، بابا میں کیسے نہیں پڑھتی، یہی تو میرے جینے کی آرزو ہے۔ دیکھیں میں نے اس کتاب کی چاہ کی کہ یہ میرے سینے سے لگ جائے اور دیکھیں یہ لگ گیا۔ فاتح، تو میری بیٹی پھر کیوں روتی ہے؟ زمل، بابا میں آپ دونوں کو بہت یاد کرتی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو لیے زمل اپنی اداسی میں بولی۔ فاتح، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، دیکھو تمہاری ماں بھی تمہارے ساتھ ہے اور میں بھی، تو پھر کیا رونا؟ زمل، بابا میں خوش ہوں کہ آپ اور ماما میرے ساتھ ہیں، بس آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جائیے گا۔ تالیہ زمل کی بات پر مسکرائی اور پھر بولی، بلا ہم اپنی گڑیا کو کیوں چھوڑ کر جائیں گے؟ زمل مسکرانے لگی۔ فاتح، میری بیٹی ہمیں قرآن پڑھ کر نہیں سنائے گی؟ زمل کے باپ نے گویا اسے قرآن پڑھنے کی خواہش ظاہر کی ہو۔ زمل، جی بابا ضرور۔ زمل نے غلاف سے قرآن نکالا اور اسے لبوں سے چوما۔ وہ خوشی سے اپنے ماں اور باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ قرآن کو پڑھنے کی غرض سے اس نے قرآن کو کھولا تو حیرت سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ قرآن سونے سے لکھا تھا، اتنی خوبصورتی سے کہ زمل کی آنکھوں میں قرآن چمک رہا تھا، اور پھر اس نے تلاوت قرآن کرنی شروع کر دی۔ اس کی آواز میں محبت اور خلوص تھا، اتنی میٹھی اور محبت سے بڑی اس کی آواز تھی کہ اس کے ماں باپ اسے مسکراتا دیکھ رہے تھے۔ ہر لفظ پر اس کا دل دھڑکا تھا، ہر لفظ پر اس کی آنکھیں اشکبار ہوئی تھی، ہر لفظ پر اس نے رب کا شکر ادا کیا تھا، ہر لفظ پر وہ مہکتے ہوئے چہکی تھی، ہر لفظ نے اس کے ایمان کو تر و تازہ کیا تھا، ہر لفظ پر وہ رب کو پکاری تھی، ہر لفظ پر اس کا دل رویا تھا، ہر لفظ پر وہ مسکرائی تھی، ہر لفظ پر اس نے قربت خدا پائی تھی، ہر لفظ نے محبت اس کی بڑھائی کیونکہ وہ خدا کی محبت میں کھل کر مسکرائی تھی۔ ویڈیو کے آخر میں چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو آج کی قسط کیسی لگی۔
شکریہ.